وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ السلام علیکم دوستوں، میں محمد دل نواز آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل حرف دل نواز میں۔ یہ شعر جو میں نے پڑھا، یہ شعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا شعر تھا۔ شاعر اسلام، شاعر مشرق، شاعر انقلاب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، شاعر امت، حکیم الامت علامہ اقبال صاحب کا یہ شعر تھا۔ علامہ صاحب اس شعر کے حوالے سے امت مسلمہ سے مخاطب ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں ہم، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ صاحب کا اشارہ صحابہ کرام کی طرف ہے، بزرگان دین کی طرف ہے، اللہ والوں کی طرف ہے، اللہ کے ولیوں کی طرف ہے، کہ وہ تو زمانے میں معزز تھے، عزت کے قابل تھے، کامران تھے، کامیاب تھے، لیکن تم تو خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم نے تو قرآن کو جو چھوڑ دیا تو تم خوار ہو گئے، تم مٹ گئے، تم اندھیرے میں ہو گئے، تارک قرآن ہو گئے، قرآن سے روشنی نہیں لی تم نے، تم تارک قرآن ہو گئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا، آج ہم قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کے مفہوم کو نہیں پڑھتے، ترجمے کو نہیں پڑھتے، سمجھتے نہیں ہیں آیتوں کے معنی کو کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ تو اس لیے علامہ صاحب نے یہ شعر لکھا تھا۔ ایک شعر اور مجھے یاد آیا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ دوستوں، اس شعر میں بھی علامہ صاحب اس امت مسلمہ سے مخاطب ہیں کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کہ وہ لوگ جو تھے صحابہ کرام، بزرگان دین، جو وہ اللہ والی جو شخصیت تھی، وہ تمہارے ہی آبا و اجداد تھے، تمہارے ہی بڑے تھے، لیکن تم کیا ہو، تم ہو کیا؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تم تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے کل کے انتظار میں ہو، منتظر فردا ہو کہ کوئی آئے گا اور کوئی نجات دلوائے گا اس غلامی سے، اس زیادتی سے، اس ظلم سے تمہیں آزاد کروائے گا، تم تو منتظر فردا ہو۔ تو یہ علامہ اقبال صاحب، اسی لیے ان کو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، شاعر اسلام، شاعر مشرق، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں، کوئی سجیشن ہو تو کمنٹ کریں، شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ میری بات، یہ نالج پہنچ سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔